بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کا اولین جنگی کارنامہ۔ حصن عریمہ کے قلعہ کی فصیل جب اڑ گئی تو اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اندلس کا جنونی صلیبی شہزادہ گارنیٹ قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے پیچھے دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارنیٹ نے جب پلٹ کر دیکھا تو ایک مسلمان شہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا اور گرجدار آواز میں گارنیٹ سے کہا، اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ جواب نہ آنے پر تعاقب میں آنے والے مسلم شہ سوار نے اپنی شمشیر سے بھرپور وار سے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دیں اور شہزادہ گارنیٹ زمین پر آ گرا۔ اندلس کا شہزادہ برق رفتاری کے ساتھ اٹھا اور اپنے تعاقب کرنے والے پر بھرپور وار کر دیا، جسے مسلم شاہ سوار نے نہایت چابک دستی سے روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں آپس میں برسر پیکار رہے۔ اس کے نتیجہ میں شہزادہ اندلس کے ہاتھ پر شدید زخم آیا، جس سے اس کا زخمی ہاتھ اب شمشیر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور اندلس کا جنونی صلیبی شہزادہ گارنیٹ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو باپا زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے، جس پر سلطان عادل نے فوری حکم نامہ جاری کیا کہ برق رفتار شہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی برق رفتار شہ سوار نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنیٹ ایک مسلم سپاہی کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنیٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس شاہ سوار پر بھی جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شاہ سوار کوئی اور نہیں تھا بلکہ سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص یوسف صلاح الدین ایوبی تھا۔ یوسف کا دوسرا اہم جنگی کارنامہ سلطان نور الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اسد الدین شیرکوہ اور یوسف صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ پردازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت میں نیچے اتر آیا اور اسد الدین شیرکوہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف صلاح الدین ایوبی کے ماتھے کو چوما جس پر شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ یوسف صلاح الدین کا احترام بطور مرد مجاہد۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف سب سے پہلے اپنی والدہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، پھر اپنے استاد گرامی حضرت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی وہ اپنے استاد گرامی کی درسگاہ میں داخل ہوا تو قاضی ابن ارسون نشست پر کھڑے ہو گئے، جس پر یوسف کو اپنے استاد گرامی کے اس عمل پر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ حضرت قاضی صاحب صرف سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر یوسف کو مسند کے اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین کو نہایت پر اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے شاگرد یوسف کے احترام میں نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم تو یہاں بیٹھے کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی ابن ارسون نے حاضرین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بار سلطان نور الدین زنگی پر بیماری کا سخت حملہ ہوا
اور سلطان عادل چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس کرنے لگے۔ اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین ایوبی نے سلطان کے حکم پر غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کرنے کے بعد سلطان کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر سلطان اٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت پرکیف انداز میں فرمایا، مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ ہیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ پھر اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔